انہوں نے حیدر کی بدلتی ہوئی حالت دیکھی۔ میرے شوہر نے میرے اور حیدر کے خلاف محلے میں کافی غلط باتیں کی تھی، مجھے بد کردار ٹھہرایا تھا، حیدر کو برا بھلا کہا تھا، لیکن اب مجھے اور حیدر کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ محلے والے بھی میرے شوہر کی فطرت سے واقف تھے، اس لیے بہت کم لوگوں نے ہی اس کی بات پہ اعتبار کیا تھا۔ کچھ دن تک وہ چیختا چلاتا رہا، اس کے بعد خود ہی خاموش ہو گیا۔ حیدر نے قریب ہی ایک بھٹے پہ کام شروع کر دیا تھا۔ ہماری شادی کو 3 مہینے گزرے تو انایا کی بھی حیدر سے دوستی ہو گئی۔ حیدر اس سے بھی بہت محبت کرنے لگا تھا۔ وقت گزرا تو ساتھ ساتھ حیدر کی زندگی بھی بدلنے لگی، اسے دنیا کی سمجھ بھی آ رہی تھی، وہ ہمارے رشتے سے بھی بہت خوش تھا۔ پورے 3 مہینے بعد ایک دن میں انایا کو سلا کے اپنے کمرے میں آئی تو میں نے حیدر کو بستر پہ بیٹھے جاگتے ہوئے پایا۔ گھڑی دیکھی تو 12 بج رہے تھے۔ کیا بات ہے حیدر، آج سونے کا ارادہ نہیں ہے؟ میں نے مسکرا کے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا تو حیدر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ میں نے ناسمجھی سے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھا تو اس نے مجھے قریب کھینچا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں جو کچھ عرصہ پہلے اس کے قریب ہونے کے لیے تڑپ رہی تھی، آج اس کی قربت پا کے میری سانسیں رکنے لگی، کیونکہ اب ہمارے رشتے کی نوعیت بدل گئی تھی۔ اب نہ وہ پاگل رہا تھا، نہ میں کسی مجبوری کے تحت اس رشتے کو نبھا رہی تھی۔ حیدر نے میرے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھا تو کچھ دیر خاموشی کے بعد پوچھنے لگا، مریم کیا تم اب میرا ساتھ نہیں چاہتی؟ اس کے انداز میں ایک خوف تھا، ایک ڈر کہ شاید میں انکار کر دوں گی، جبکہ میرے چہرے پہ دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا اور کہا کہ میں تو بہت بار کوشش کر چکی، لیکن آپ کو ہی یہ سب کچھ چھی لگتا ہے۔ اب اگر میں کہوں گی تو پھر آپ کہیں گے کہ گندی